ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات مکرم، دنیا میں اگر آپ لوگوں کا جائزہ لیں گے تو عموماً زیادہ تر لوگ آپ کو غم اور ڈپریشن، رنج و الم کا شکار نظر آئیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ آج کے اس نام نہاد ترقی یافتہ دور میں، مادیت زدہ دور میں، آپ حضرات دیکھیں گے کہ دوائی بنانے والی جو کمپنیاں ہیں وہ خود اس بات کا اعتراف کرتی ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں سب سے زیادہ ڈپریشن اور سب سے زیادہ غم کو دور کرنے والی، غموں کو بلا دینے والی دوائیاں مارکیٹ کے اندر سیل ہوتی ہیں۔ اور اس کا اگر آپ سروے کریں اور سروے رپورٹوں کو پڑھیں تو آپ کو خود کو اس بات کا احساس ہوگا کہ بے شمار کمپنیاں غم اور رنج میں مبتلا لوگوں کے لیے، ڈپریشن زدہ لوگوں کے لیے دوائیاں بنا رہی ہیں۔ ان میں سے صرف اگر ایک کمپنی کا اگر آپ سروے کریں تو پتہ چلے گا کہ ایک سال کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، بلکہ اربوں روپے کی دوائیں وہ مارکیٹ کے اندر سیل کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے نام کی ترقی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے سکون زندگیوں سے رخصت ہو رہا ہے، غم بڑھ رہے ہیں، رنج بڑھ رہے ہیں، حزن بڑھ رہا ہے، ڈپریشن بڑھ رہا ہے، دماغی مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور سکون رفتہ رفتہ زندگیوں سے رخصت ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اگر لوگوں کا سروے کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہر کوئی غم کے اندر مبتلا ہے۔ کسی کو اپنی اولاد کا غم ہے، کوئی اپنی بیماری کو لے کر کے رنجیدہ ہے، کوئی اپنی بیوی کے حوالے سے پریشانی کا شکار ہے، کوئی قرض کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی اپنے دشمنوں کی وجہ سے حیران و پریشان ہے، کوئی اپنے رشتہ داروں کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کا غم جھوٹے مقدمات کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح الگ الگ لوگوں کا آپ جائزہ لیں گے تو ہر کوئی الگ الگ غم کے اندر آپ کو مبتلا نظر آئے گا۔ اور بات بھی صحیح ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایک جماعت ایسی ہے جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جو اللہ والوں کی جماعت ہے۔ ان اللہ والوں کی جماعت کو آپ الگ کر دو، باقی دنیا کے سارے انسان آپ کو رنج و الم میں یا پھر ڈپریشن کے اندر مبتلا نظر آئیں گے۔ اور یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، انسان جب رنج میں مبتلا ہوتا ہے، جب غم کا شکار ہوتا ہے، جب جو ہے اس کی زندگی سے سکون رخصت ہونے لگتا ہے، تو وہ اپنے غم کو دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانی سے نجات پانے کے لیے، ڈپریشن سے باہر آنے کے لیے راستہ ایسا اختیار کرتا ہے جو اسے اور بھی زیادہ غم کے اندر مبتلا کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جو ارشاد فرمایا،
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یعنی جو مصیبت انسان پر آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، چاہے مالی مصیبت ہو، چاہے جانی مصیبت ہو، چاہے صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے رشتہ داروں کے اعتبار سے ہو، یا کسی اور بھی اعتبار سے ہو، جو مصیبت انسان پہ آئی جب گناہ کی وجہ سے وہ مصیبت اس کے اوپر نازل ہوئی، تو کچھ لوگ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے نشے کے عادی بن جاتے ہیں، کچھ لوگ عیاشیوں کے ذریعے اپنے ڈپریشن کو دور کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ گناہوں کے دلدل میں پھنستے ہوئے اپنے ڈپریشن کو دور کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، اس لیے کہ جس وجہ سے غم پیدا ہوا ہے، اگر آپ وہی کام زیادہ کریں گے تو غم کم نہیں ہوگا، غم کے اندر اضافہ ہوگا۔ اگر سیاہی کے اندر سیاہی ملائی جائے تو اجلا نہیں ہو جائے گا، سیاہی اور بڑھ جائے گی۔ آگ کے اندر ملائی جائے تو جلن بڑھے گی، تکلیف دور نہیں ہوگی۔ تو گناہ کے نتیجے میں جو ڈپریشن، رنج و الم، فکر و غم انسان کو لائق ہوئے ہیں، انسان اگر نشہ، عیاشی یا اور کسی گناہ کے ذریعے اپنے غم کو دور کرنے کا سامان کرے گا تو اس کے غم میں اضافہ ہی ہوگا، اس کا غم دور نہیں ہوگا۔ اور یہ ہم بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ دنیا کے اندر اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے، اسلام دنیا کے اندر ایک ایسا تنہا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو ڈپریشن سے نکلنے کی راہیں بتاتا ہے، غم اور رنج سے نکلنے کا راستہ بتاتا ہے، تکلیفوں اور مشکلوں اور مصائب و آلام سے چھٹکارا پانے کی سبیل بتاتا ہے۔ ورنہ دنیا کے دیگر مذاہب کا آپ جائزہ لیں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر مل جائے، لیکن مکمل طور پر رنج و الم سے بچنے کا پورا زندگی کا شیڈول دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے سوائے اسلام کے اندر۔ اسلام نے پوری مکمل تعلیمات دی ہے کہ تمہیں ڈپریشن ہو جائے تو کیا کرو، رنج و الم ہو جائے تو کیا کرو، خوف و غم لائق ہو جائے تو کیا کرو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چونکہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دور ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ قرآن و سنت میں اس حوالے سے ہمارے لیے کیا رہنما اصول موجود ہیں، ہمارے لیے کیسی تعلیمات موجود ہیں۔ حضرات مکرم، قرآن مقدس کی جب میں نے آیتوں کو اس سلسلے میں مطالعہ کرنا شروع کیا تو میں حیران رہ گیا کہ ڈپریشن، رنج و الم اور فقر و غم سے دور کرنے کے لیے جو ہے وہ قرآن کے اندر اتنی تعلیمات موجود ہیں کہ اس پر اگر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آج کی اس محفل کے لیے میں نے قرآن مقدس کی 4 آیتوں کو لیا، اور ایسی بے شمار آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں کے اندر ایسے اصول بیان کیے گئے، بندہ اگر ان اصولوں کے اوپر اگر عمل کرے اور ان کو اپنے لیے حرز جاں بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرما دے گا۔ حضرات مکرم، قرآن مقدس کے اصول بڑے پختہ ہیں، قرآن مقدس کے جو ضابطے ہیں اور جو قانون ہیں وہ اٹل ہیں۔ دنیا بدل سکتی ہے لیکن قرآن و سنت کے ضابطے اور اصول نہیں بدل سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ نے ایسا مذہب ہمیں عطا فرمایا جو زندگی کی کسی بھی موڑ کے اوپر ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا، ہر موڑ پر ہمیں انگلی پکڑ کر کے چلانا سکھاتا ہے۔ تو یہ جو ڈپریشن کا شعبہ ہے، رنج و الم، بے چینی اور بے سکونی کا جو شعبہ ہے، اس حوالے سے بھی اسلام نے جو ہے وہ بڑی تعلیمات عطا فرمائی۔ ورنہ جو لوگ گناہوں کے ذریعے اس کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی آپ دیکھ لیں خوشی نہیں حاصل کر پاتے۔ جو لوگ دواؤں کے ذریعے اس سے نجات پانا چاہتے ہیں، آپ دیکھ لو ساری زندگی دوائیں کھاتے رہ جاتے ہیں لیکن انہیں امن و سکون نہیں ملتا۔ ہاں، کچھ ایسے مواقع رہتے ہیں جس میں آدمی کو دواؤں کی ضرورت رہتی ہے، دواؤں کا انکار نہیں کیا جاتا، دوائیں وقت پہ لی جاتی ہیں، لیکن جب قرآن و سنت ہمیں رہنما اصول دے رہے ہیں، ہمیں ان اصولوں کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے۔ ان اصولوں میں سب سے پہلا جو ہے وہ قانون جو ہمیں قرآن عطا فرماتا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ اے محبوب آپ فرما دو، کیا فرما دو؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا کہ بتا دو، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہم کو کوئی بھی مصیبت ہرگز نہیں پہنچے گی، وہی مصیبت پہنچے گی مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قلم لکھ کر کے خشک ہو چکا ہے اور تمہاری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ تو کیا کوئی بندہ تقدیر پہ ایمان لاتا ہے؟ آپ پڑھتے ہو نا ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھتے، یہی تو کہا جاتا ہے نا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، اچھی اور بری تقدیر سب خدا کی طرف سے ہے۔ تو جو بندہ تقدیر پہ ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو بھی ہوتا ہے سب لکھا جا چکا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا جو ہونے والا سب اللہ نے لکھ دیا ہے، تو کیا ایسا ہے
ہمارے ڈپریشن کا شکار ہونے سے، ہمارے غم میں مبتلا ہونے سے، ہمارے واویلا کرنے کی وجہ سے ہماری جو تقدیر لکھی جا چکی ہے اس کو مٹھا کر کے دوبارہ لکھا جائے گا۔ تقدیر لکھی جا چکی ہے، میرے آقا فرماتے قلم سوکھ چکا ہے، یعنی اب دوبارہ تمہاری تقدیر نہیں لکھی جائے گی۔ تو جب سب کچھ ہو چکا ہے تو ہمارے واویلا کرنے کے بعد میں اس کو دوبارہ نہیں لکھا جائے گا، تو ہمیں واویلا کرنے کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ یہی کہنا چاہیے اللہ ہم تیری رضا کے اوپر راضی ہیں۔ یہ ایسا قانون ہے اسلام کا، اگر بندہ مومن سے ایک قانون کو اپنے دل و دماغ کے اندر نقش کر لے تو سارے ڈپریشن اس کے دور ہو سکتے ہیں۔ جو بھی ہو وہ یہی کہے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا کی طرف جا رہے تھے، یا کربلا کے میدان میں ایک ایسا موڑ بھی آیا تھا، آپ کے کسی جانثار نے ایک بات کہی تھی مشکلات کے حوالے سے، حضرت امام حسین نے یہی کہا تھا گھبراؤ مت، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ ہمیں وہی مصیبت آئے گی جو ہمارے لیے لکھی جا چکی ہے، یعنی جو ہو رہا ہے سب رب کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ ہمیں اللہ کی مرضی کے اوپر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ جو چاہتا ہے اگر ہم اس پہ راضی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہیں پیدا فرما دے گا۔ حضرات مکرم، جو تقدیر پہ ایمان ہے یہ ایک ایسا عقیدہ ہے، بندہ اگر اس عقیدے کو مضبوط کر لے تو کبھی اس کو غم ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہوگا تو فوراً اس کا غم اس ایمان کو تازہ کرنے کے بعد میں فوراً اس کا غم دور ہو جائے گا۔ آپ اپنے بزرگوں کے جو واقعات ہیں، جو اسلاف کی روایتیں، ان کو پڑھیں۔ وقت چونکہ مختصر ہے، مجھے کئی اصول بتانے ہیں، اس لیے میں ان روایتوں کو تو آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، لیکن میں اتنا بتا دوں کہ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کے اندر ایسے رہنما اصول موجود ہیں کہ جب انہوں نے ان اصولوں پر چل کر کے اپنی زندگی گزاری تو آپ دیکھیں حضرت عطا بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جو ہے وہ بظاہر اچھی شکل کے جو ہے وہ نہیں تھے، ناک چپٹی تھی، رنگ کالا تھا، بدن مشلول تھا، دیکھا جائے تو کئی جسمانی عیوب تھے، لیکن جب انہوں نے اس بات کے اوپر پختہ یقین رکھا اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، ہماری تقدیر بدلنے والی نہیں ہے، جو لکھ دیا گیا وہی ہوگا، تو بس انہوں نے سارے غموں کو بھلا کر کے جب پھر علم دین کی راہ میں لگ گئے تو بڑے بڑے بادشاہ ان کے دربار کے اندر ادب کے ساتھ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اپنے بزرگوں کی تاریخ میں بہت ساری روایتیں آپ کو ملیں گی۔ علامہ ابن جوزی کے بارے میں آپ پڑھیں، جب بغداد سے ان کو نکالا گیا، بغداد سے جب وہ نکال دیے گئے تو ان کو پتا تھا جو ہوتا ہے سب رب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ پھر وہ گئے تو انہوں نے اپنے مصیبت کے اوپر واویلا نہیں کیا، پھر قرأت سبا 7 قرأتوں کے اندر قرآن مقدس کے اوپر ایسا زبردست کام کیا، آج بھی دنیا کے اندر ان کا کام ہمیں زندہ نظر آتا ہے۔ آپ اسی طرح دیکھیں فقہ حنفی کے ایک بڑے مشہور امام ہے امام سرخسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو بادشاہ نے حق کہنے کی وجہ سے کنویں کے اندر قید کر دیا۔ جب کنویں کے اندر بند ہو گئے، آپ بتائیں ایک بند کنویں میں، اندھیرے کنویں میں انسان چلا جائے، کیا اس سے بڑی کوئی مصیبت ہو سکتی ہے؟ لیکن وہ جانتے تھے قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ نے جو لکھ دیا وہی ہو کے رہے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر واویلا کرنے کا کیا مطلب؟ اپنے شاگردوں سے کہا کنویں کے کنارے آ جایا کرو، میں تمہیں لکھواؤں گا، تم لکھا کرو۔ کنویں میں نہ کوئی اسباب ہیں، نہ کوئی سامان ہے، نہ قلم ہے، نہ کتاب ہے، نہ کاغذ ہے۔ شاگرد روزانہ کنویں کے کنارے آتے تھے، اندھیرے کنویں میں بیٹھ کر کے اپنے علم کے مطابق وہ لکھاتے تھے، شاگرد لکھتے تھے۔ کئی سالوں کے بعد میں جب کنویں سے آپ باہر آئے تو شاگردوں نے آپ کے لکھنے پر جو کتاب جمع کی تھی، آج پوری دنیا کے اندر فقہ حنفی کے اندر وہ ایک بڑی زبردست اور مضبوط کتاب مانی جاتی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کے عقیدے کی پختگی تھی کہ انہوں نے ایسی مشکلوں کے اندر بھی ایسے زبردست کارنامے انجام دیے۔ علامہ ابن اسیر کو دیکھیں، ان کو گھر کے اندر بند کر دیا گیا، بادشاہ نے قید کر دیا گھر میں، محبوس ہوئے تو غم نہیں کیا، وہیں پہ النہایہ لکھی اور ایک اور بڑی زبردست کتاب لکھ کر کے اس قوم کو عطا فرمائی۔ اب اس طرح کی روایتیں اگر آپ کھنگالیں گے نا بہت ملیں گی۔ یہ سارے کام انہوں نے مشکلات میں کیوں کیے؟ اور ایک بات اور میں بتاؤں، اپنے بزرگوں کی آپ تاریخ میں پڑھیں، کئی ایسے ہمارے اسلاف ہیں آنکھوں سے نابینا تھے، بہت ساری کتابیں لکھ کر کے چلے گئے۔ ہمارے کئی ایسے بزرگ ہیں جسمانی کئی عیب تھے، بہت کمزور تھے، لیکن کتابیں ایسی لکھ کے چلے گئے۔ آج کل کے پہلوان بھی پوری طاقت لگا کر بھی اتنی محنت نہیں سر کر پائیں گے۔ ان کو یقین تھا، عقیدہ تھا، تقدیر پہ ایمان تھا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا۔ تو اسلام کا یہ ایک زبردست
اصول ہے، اگر تمہیں ڈپریشن اگر تمہیں ستائے، رنج و علم تمہارے اوپر آ پڑے، مشکلوں میں تم گرفتار ہو جاؤ تو واویلا مت کرو، ہائے وائے مت کرو، کیا کہو؟ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہو کر کے رہے گا، میری تقدیر لکھی جا چکی ہے، میرے چلانے سے یا میرے واویلا کرنے سے دوبارہ میری تقدیر نہیں لکھی جائے گی۔ یہ اسلام کا پہلا عقیدہ اور اصل ہے جو ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر پہ بندہ یقین رکھے تو اسے کبھی غم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں ایک دوسرا قاعدہ اور دوسری اصل، میں نے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مسلمانوں اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم مسلمان ہو، اگر تم ایمان والے ہو۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے کہ بندہ صرف اللہ پہ بھروسہ کرے تو میں کہتا ہوں چاہے کیسا بھی غم آ جائے اس کو ڈپریشن نہیں ہوگا، اس کو ذہنی پریشانی نہیں ہوگی، اسے کبھی نیند کی گولیاں نہیں کھانا پڑے گا، اسے کسی سائیکالوجسٹ ڈاکٹر کے پاس علاج نہیں کرانا پڑے گا، اس کا سارا علاج اللہ نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو اس کے لیے ڈاکٹر کی کیا ضرورت ہے، جس کے لیے اللہ کافی ہو اس کے لیے دنیا کے کسی اور رہبر و رہنما کی کیا ضرورت، اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے کافی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ ایک ایسا اصول اور ایسا ضابطہ ہے۔ آپ یاد کریں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے آگ میں ڈالا، یہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی، کئی مہینوں کی محنت کے بعد لکڑیاں جمع کر کے وہ آگ لگائی گئی تھی، اس کے قریب سے اگر پرندہ بھی اوپر سے گزرتا تھا وہ بھی جل کر کے خاک ہو جاتا تھا، اس آگ میں ڈالا گیا۔ اس وقت تو ان کو اپنا شورس استعمال کرنا چاہیے تھا، اپنے حمایتی اور مددگاروں کو بلانا چاہیے تھا، لیکن حضرت جبریل امین آئے نا اور کہا کہ کچھ کروں میں آپ کے لیے، کہا کہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ تو دیکھو اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کافی ہوا کہ پھر اس آگ کے اندر بھی ان کے لیے باغ بنا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 مرتبہ خوف لاحق ہوا۔ قرآن مقدس آپ پڑھ کے دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 3 بار خوف لاحق ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ موسیٰ جاؤ فرعون کو جا کر کے ایمان کی دعوت دو، جب فرعون کے دربار کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جانے لگے، اتنا بڑا جابر اور ظالم 400 سال تک خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور میخیں ٹھوک ٹھوک کر کے لوگوں کو دیواروں میں چنوا دینے والا اتنا بڑا ظالم، اس کے دربار میں وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، ایک سچے خدا کی دعوت لے کر کے جانا کتنا مشکل کام تھا۔ جب رب کی بارگاہ میں کہا نا یا اللہ ہمیں خوف ہے، وہ ہمیں تکلیف پہنچائے گا، رب نے کیا فرمایا موسیٰ ہارون تم جاؤ میں تمہارے ساتھ میں ہوں، جاؤ میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ تو جب اللہ پہ بھروسہ کر کے گئے نا اللہ نے کیسی مدد فرمائی، اس کے سارے داؤں الٹے پڑ گئے، اللہ نے ان کو فتح نصیب فرمائی۔ دوسری مرتبہ جب فرعون نے کہا کہ جادوگروں سے مقابلہ ہوگا، سارے بڑے بڑے جادوگر آ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، ان جادوگروں نے اپنے ہاتھ میں جو رسیاں تھیں وہ زمین پہ ڈال دی، اور جب رسیاں زمین پہ ڈالی تو سب سانپ بن گئی۔ اب بتاؤ ہزاروں سانپ جب کسی انسان کی طرف بڑھ رہے ہوں، یہاں پہ تو گھر میں ایک سانپ نکل آتا ہے تو آدمی بھاگ کر کے باہر چلا جاتا ہے، ہزاروں سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا موسیٰ ڈرو مت تم ہی غالب آؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا خوف دور ہو گیا، ہزاروں سانپوں کے سامنے کھڑے ہیں لیکن نہیں ڈر رہے، کیوں؟ کہا جب اللہ کافی ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اللہ نے ایسی مدد فرمائی، سارے سانپ بھی ختم ہو گئے، اور جو سانپ بنانے والے تھے وہ سب آپ پر ایمان لا کر کے مسلمان ہو گئے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ تیسری مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جب مصر چھوڑ کر کے جا رہے تھے، سارے اپنے ماننے والوں کو لے کر کے نکلے، فرعون کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے پیچھے آ گیا۔ اب آگے دریا آ گیا اور پیچھے پورا لشکر ہے ہزاروں کا لاکھوں کا۔ اب امتی بولے اب کیا کریں، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کلا، ہرگز نہیں پکڑے جائیں گے،
کیوں نہیں پکڑے جائیں گے؟ آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے. فرمایا ان ربی سیہدین، میرا رب مجھ کو راستہ عطا فرمائے گا. اللہ پہ بھروسہ کیا. اب دریا کے اندر سمندر میں کون راستہ دیتا ہے؟ جب اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اپنا عصا تم سمندر پہ مارو، سمندر تمہیں راستہ عطا فرما دے گا. اب بتاؤ، جب اللہ پہ بھروسہ کیا نا اور عصا مارا، اللہ نے سمندر میں بھی راستہ عطا فرما دیا اور پانی پر چل کر کے وہ پار ہو کر کے چلے گئے. تو فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے مشکلات سے نکلنے کی راہیں عطا فرماتا ہے. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ سارے ڈپریشنوں کا علاج ہے. دنیا سے بڑی مہنگی سے مہنگی کمپنی کی مہنگی سے مہنگی دوائی بھی آپ کے ڈپریشن کے اندر وہ فائدہ نہیں کرے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نسخہ عطا فرمایا. یہ نسخہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا. بتاؤ ہمارا غم کیا غم ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا غم دیکھو، اتنا غم آپ کو لائق ہوا. حضرت یوسف علیہ السلام جیسا چاند کہ جو ہے وہ ٹکڑے جیسا جو ہے وہ چہرے والا پیارا بیٹا جو ہے وہ غائب ہو گیا. اس کو بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا. کتنے بڑے غم کی بات ہے. ایک دوسرا پیارا بیٹا تھا بنیامین، اس کو بھی جو ہے وہ مصر کے اندر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. بتاؤ اتنے دو پیارے بیٹے جس کے چلے گئے. حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں جتنا روئے ہیں، کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا. یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو گئی، آپ کی پیٹھ جھک گئی. کسی پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، کمر جھک گئی، بات کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے یوسف کی یاد میں روتے روتے آنکھیں کمزور ہو گئی اور اپنے بیٹے بنیامین کی محبت میں پریشان ہونے کی وجہ سے میری کمر جھک گئی. لیکن بتاؤ کچھ ہوا؟ کچھ نہ ہوا. لیکن جب آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے یعقوب، اگر میری بارگاہ سے اگر تم سوال کرو گے تو تمہاری مراد پوری ہوگی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا فرمائی انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ میں اپنا غم تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. بس اللہ کی بارگاہ میں جیسے ہی فریاد کی، اللہ نے یوسف بھی عطا فرما دیا، بنیامین سے بھی ملا دیا. تو بندہ جب رب پہ بھروسہ کرتا ہے نا، وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب کسریٰ کے جو ہے وہ محل کے قریب میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی تھی اور اس کے اندر مرغے پالا کرتی تھی. ایک بار وہ جب جانے لگی سفر پہ تو کہا اللہ میں سفر پہ جا رہی ہوں، بادشاہ کا محل قریب میں ہے، میں اپنا گھر اور اپنے مرغے میں تیرے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہوں. دنیا والوں پہ بھروسہ کرو تو کچھ نہیں ملتا، خدا پہ بندہ جب بھروسہ کرتا ہے تو کیا ملتا ہے. چلی گئی. بادشاہ اپنے محل کو بڑھانے لگا، جھوپڑی کو بھی گرا دیا، سپاہیوں نے مرغوں کو ذبح کر کے کھا لیا. جب بڑھیا آئی نا، اس نے دیکھا تو غم سے رو پڑی. کہا اللہ میں سفر پہ گئی تھی، اللہ تو کہاں تھا؟ جب رب کی بارگاہ میں بڑھیا نے رو کے یہ کہا نا، اللہ تعالیٰ نے ایسا بدلہ لیا اور پھر ایسا اس بڑھیا کو بدلہ دیا کہ اس بادشاہ کو خود اس کے بیٹے نے جو ہے وہ چھری چلا کے ذبح کر دیا کہ تو نے بڑھیا کے مرغوں کو ذبح کیا تھا، آج تیرا بیٹا تیری گردن کے اوپر چھری چلائے گا. تو اللہ پہ بھروسہ جو بندے کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کے لیے ڈپریشن، پریشانیوں، مشکلوں اور مصائب و آلام سے نکلنے کی راہیں پیدا فرما دیتا ہے. حضرات مکرم، جب طوفان نوح آیا تھا تو اس وقت دنیا میں کون بچا تھا؟ وہی بچا تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ میں تھے. آپ کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا تھا. جب ڈوبنے لگا، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا بیٹے آؤ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. کہنے لگا کہ میں آج پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں تاکہ بچ جاؤں. فرمایا خدا کی پناہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. کیا ہوا؟ پہاڑ کی بھی پناہ لی تو نہ بچ پایا. اگر رب کی پناہ میں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کا سامان پیدا فرما دیتا. تو اللہ پر بندہ بھروسہ کرے، بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ تعالیٰ کیسی راہیں پیدا فرما دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار آپ بیمار ہو گئے تو آپ کے جو امتی تھے، جانکار حکیم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ دوا اس بیماری میں بہت کام کرتی ہے، آپ دوائی لے لیں. کہا کہ نہیں، میرا اللہ مجھ کو شفا دے گا، میں دوائی نہیں لوں گا. اب کافی زمانہ گزر گیا، شفا نہ ملی. تب اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی موسیٰ جو دوائی تم کو بتائی جا رہی ہے وہی دوائی لوگے تو تم کو شفا ملے گی. اب اللہ کی طرف سے جب وحی آ گئی، آپ نے وہ دوائی استعمال کی، اللہ نے شفا عطا فرمائی، لیکن دل بے چین ہو گیا کہ مجھے دوائی لینا پڑا، اللہ نے مجھے ڈائریکٹ شفا کیوں نہیں عطا فرمائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ارشاد فرمایا موسیٰ دوائی کے اندر شفا کس نے رکھی ہے؟ دوائی سے تم کو جو شفا ملی ہے وہ شفا کس نے دی ہے؟ وہ شفا بھی تو میں نے ہی عطا فرمائی ہے. تو بندہ اسباب کو استعمال کرے، اپنی تدبیروں کو کام میں لائے، لیکن ہوگا کام کب؟ جب اللہ چاہے گا تب. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، اگر زمین و آسمان تیرے خلاف ہو جائیں،
اور میں اگر تجھے پناہ دوں تو پھر تیرے لیے چھٹکارے کی راہ پیدا فرما دیتا ہوں، اور اگر تو میرے علاوہ کسی اور کی پناہ لے گا میں زمین کو تیرے نیچے سے نکال دوں گا، زمین کو تیرے پاؤں کے نیچے سے میں کھسکا دوں گا۔ تو اللہ جس کو پناہ دے ساری دنیا مل کے کچھ نہ کر سکے۔ خود ایک حدیث پاک میں، حدیث قدسی کے اندر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اگر یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بتایا کہ رب فرماتا ہے کہ جب ساری دنیا مل کر کے کسی بندے کو کوئی نفع پہنچانا چاہیں تو وہ اتنا ہی نفع پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ساری دنیا مل کر کے کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہیں اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ چاہتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اللہ نہ چاہے ساری دنیا مل کے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، رب نہ چاہے ساری دنیا مل کر کے کچھ نہیں بگاڑ سکتی، جو ہوتا ہے وہ سب رب کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بندہ اللہ پہ بھروسہ کر۔ ایک صحابی ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنے اونٹ کو باندھ کر کے پھر اللہ پہ بھروسہ کروں یا اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں اللہ کے بھروسے پہ؟ میرے آقا نے فرمایا اپنے اونٹ کو باندھ دو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی اسباب جو رب نے بنائے ہیں، دنیا اسباب کی دنیا ہے، اسباب کو کام میں لو، اونٹ کو خالی مت چھوڑو، اس کو باندھ دو، لیکن باندھنے سے فائدہ نہیں ملے گا، اب بھی فائدہ ملے گا تو اللہ کے بھروسے ہی سے فائدہ ملے گا، ورنہ کتنا تجریوں کے اندر بند مال کو بھی جو ہے وہ چور اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور کتنا کھلا ہوا مال بھی بچ جاتا، کوئی کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ تو بھروسہ اللہ پہ کرو، اور باقی تدبیر تمہاری جو بھی ہے اس تدبیر کو تم کام میں لاؤ۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی اس موقع پر۔ ایک بار ایک صاحب آپ کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ حضور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اتنا ہی نہیں ہے بلکہ دانے دانے کے ذرے ذرے پہ لکھا ہوا ہے کھانے والے کا نام، یعنی چاول کا اگر ایک دانہ ہے اور اس پر 10 لوگوں کا نام لکھا ہے تو وہ ایک چاول کا دانہ 10 لوگوں کے پیٹ کے اندر ضرور پہنچے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر کے رہے گا، بندہ اس کو نہیں بدل سکتا ہے۔ اس کے بعد میں اعلیٰ حضرت نے ایک بڑا اچھا واقعہ سنایا، فرمایا کہ بنارس کے لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں، ایک بہت بڑے سیٹھ تھے، انہوں نے چاول کھایا، اتفاق کی بات ہے وہ چاول جو ہے وہ اچھل کر کے ان کے دماغ میں چلا گیا۔ اب کچھ ایسا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ چاول کا دانہ ان کے دماغ میں جا کر کے اٹک گیا، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو حکیموں کو دکھایا لیکن کوئی سبیل پیدا نہ ہوئی۔ کئی سالوں کے بعد وہ رئیس، وہ سیٹ مالدار جب حج کے لیے گیا، حرم شریف میں پہنچا، جب حرم شریف میں پہنچا تو اچانک اس کو ایک چھینک آئی، اور چھینک آئی تو وہی جو دماغ کے اندر پھنسا ہوا چاول کا دانہ تھا وہ نکل کر کے باہر آیا، اور حرم کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر آگے بڑھا اور بڑھ کر کے اس نے اس دانے کو نگل لیا۔ بتاؤ اس چاول کے دانے پر حرم کے کبوتر کا نام لکھا تھا، کئی سال تک اس کے دماغ میں اٹکا ہوا تو رہا لیکن اس کی غذا نہ بن سکا، جب تک کہ اس کبوتر کے پاس نہ پہنچ گیا جس کبوتر کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دانے کے اوپر لکھ دیا تھا۔ تو اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ بدلہ نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور یہاں پر ٹینشن فری ایک ایسی حدیث پاک ہے، میرا آقا علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرمایا جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے، جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے اسی طرح بندے کا رزق بھی بندے کو تلاش کرتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی رہو، مرنا ہے تو مرنا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی ایسا انسان ہے کہ موت کا وقت آ جائے اور وہ بچ جائے؟ تو جس طرح موت کا وقت آنے کے بعد میں ساری دنیا مل کر بھی انسان کو نہیں بچا سکتی، تو اسی طرح جو رزق جس بندے کا ہے اس کے پاس میں پہنچ کر کے رہے گا، ساری دنیا مل کر بھی اس کو نہیں روک سکتی ہے۔ تو بندہ اللہ پہ بھروسہ کرے، پھر دنیا پہ بھروسہ کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ تو حضرات مکرم، اللہ کی ذات پہ بندہ جب بھروسہ کرتا ہے پروردگار عالم اس کے لیے نجات کی ایسی راہیں پیدا فرما دیتا ہے۔ ابھی اللہ پہ بھروسہ خود ایک الگ بڑا جو ہے وہ لمبا ٹاپک ہے، میں نے چند باتیں اس حوالے سے عرض کی۔ ایک تیسرا اصول جو قرآن مقدس کے اندر بیان کیا گیا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ یہ ایک ایسا ضابطہ ہے،
اگر کوئی ساری دنیا کی غم بھی تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے تو اس آیت کریمہ کو یاد کر لو. میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شروع میں جب میں بغداد کے جنگلوں میں عبادت کرتا تھا میرے اوپر اتنی پریشانی آئی اللہ اکبر. فرماتے ہیں وہ مشکلیں اگر پہاڑوں کے اوپر ٹوٹ پڑتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. سرکار غوث پاک نے کیا کیا تھا؟ فرماتے جب مشکلیں میرے اوپر ٹوٹ پڑتی تھی میں زمین پہ لیٹ جاتا اور پڑھتا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. میرا دل ہلکا ہو جاتا اور میرا سارا غم دور ہو جایا کرتا تھا. تو یہ وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ بندہ اس کو یاد رکھے کہ جو بھی تکلیف آئی ہے اس کے بعد آسانی ضرور آئے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کتنی پیاری بات فرمائی. فرماتے ہیں اگر مصیبت, اگر مشکل چوہے کے بل کے اندر بھی چلی جائے نا تو آسانی وہاں پر بھی پہنچ جائے گی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تکلیف کے ساتھ آسانی ہے تو ہے, پھر وہ الگ ہو ہی نہیں سکتی. تو جہاں جہاں تکلیف آئے گی وہاں آسانی ضرور آئے گی, جہاں مصیبت آئے گی وہاں پہ راحت ضرور آئے گی. تو اس کا مطلب ہوا جہاں بھی بندہ پریشان ہوگا تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اسے خوشیاں ضرور عطا فرمائے گا, کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں. پریشانی کے بعد میں اللہ تعالیٰ آسانی ضرور عطا فرماتا ہے. تو جب بھی پریشانی آئے, چاہے مال کم ہو جائے, چاہے بیماری آ جائے, چاہے لوگ دشمن بن جائیں, چاہے قرض میں مبتلا ہو جاؤ, چاہے جھوٹے مقدمات میں گرفتار ہو جاؤ, جو بھی پریشانی آئے تو یاد کر لو اللہ کا وعدہ ہے پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے, اندھیرے کے بعد میں صبح نمودار ہوتی ہے. پریشانیوں کے بعد میں اسی طرح اللہ تعالیٰ آسانی کو پیدا فرماتا ہے. تو آج پریشانی ہے, اس پریشانی کا وقت جب گزر جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ آسانیاں ہمارے لیے ظاہر فرمائے گا. ایک اور قاعدہ قرآن مقدس کے اندر ڈپریشن سے نکلنے کا بیان کیا گیا, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کتنی پیاری بات میرے رب نے ارشاد فرمائی, قریب ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو وہ تمہارے لیے اچھی ہو. یہ ڈپریشن فری کرنے والی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو. آپ اپنے چاروں طرف گھوم کر کے دیکھ لیں, آپ کو ایک نہیں, دو نہیں, ہزاروں ایسی مثالیں مل جائیں گی. ہم سمجھ رہے تھے بہت برا ہوا لیکن بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس تکلیف کے اندر اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. اگر قرآن و سنت اور دیگر روایتوں کی روشنی میں بتاؤں تو بہت ساری مثالیں ہیں. آپ خالی ہندوستان کے حالات کے اندر دنیا کے منظرنامے پہ دیکھ لیں, بہت ساری مثالیں ملیں گی. 2002 پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا, اس کے نتیجے کے اندر افغانستان کو تاراج کر دیا گیا. مسلمان پریشان تھے کہ بے شمار جانوں کو تلف کیا گیا, اسلام کو بدنام کیا گیا اور ٹیررزم کا لیبل اسلام پہ لگایا گیا. لیکن اس جو ہے وہ برائی کے اندر اللہ نے کیسی اچائی پیدا فرمائی. 2002 کے بعد سروے کر کے آپ دیکھ لیں, مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ قرآن پاک جو ہے وہ بکنے لگا. 2002 کے بعد میں سب سے زیادہ جو دین لوگوں نے قبول کیا وہ دین اسلام لوگوں نے قبول کیا, اس لیے کہ لوگوں نے برائی پھیلائی, بظاہر شر پیدا کیا, اسلام کو بدنام کیا. اللہ نے اس کے اندر سے ایسی اچھائی نکالی کہ لوگ سوچنے لگے کہ اسلام ہے کیا, قرآن پڑھنے لگے اور اسلام کے دامن کے اندر آنے لگے. اور پھر اسلام لانے والوں کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ پھر لائن لگا کر کے لوگ اسلام کے دائرے کے اندر داخل ہونے لگے. آپ ہندوستان کی سرزمین پہ دیکھ لیں, جب پردے کے خلاف, حجاب کے خلاف قانون بنایا گیا اور بظاہر ہم کو ایسا لگا کہ اسلام کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا اور اسلام کے حکم پر اٹیک کیا, واقعی اٹیک کیا گیا. لیکن دیکھیں اللہ نے اس کے نتیجے کے اندر کتنی اچھائی بھی پیدا فرمائی کہ وہ ہماری مائیں بہنیں جو پردوں کو اپنے لیے بوجھ سمجھتی تھی, ان میں سے بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اس بات کو سمجھنے پہ مجبور ہو گئی کہ پردہ بھی اسلام کی ایک بہترین جو ہے وہ بہترین طریقہ ہے, اور بہت ساری عورتیں پھر پردے کی طرف پلٹ کر آنے کے لیے مجبور ہوئی. تو آپ دیکھیں شر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خیر پیدا فرما دیتا ہے. فرعون نے کیا کہا تھا, جو بھی بچہ پیدا ہو, لڑکا پیدا ہو, اس کو مار دیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پرورش کے لیے فرعون کے دربار ہی میں پہنچا دیا اور فرعون خود ان کی پرورش کرنے لگا. کیسے شر کے اندر اللہ تعالیٰ خیر کی راہیں پیدا فرما دیتا. حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کیا کیا تھا, لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا تھا. بظاہر برا تھا لیکن اسی کنویں سے نکل کر کے حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے. اللہ نے مصر کی بادشاہی ان کو عطا فرما دی. بظاہر لگتا تھا برا ہوا لیکن اللہ نے کیسی بھلائی اس کے اندر سے پیدا فرما دی. اور اس حوالے سے وہ ایک بڑی مشہور روایت ہے, حدیبیہ کے موقع پر جب کافروں اور مسلمانوں کی آپس میں صلح ہوئی
تو صحابہ کرام کے چہرے اتر گئے کہ ہم لوگوں نے دب کر کے صلح کی ہے، کیونکہ اس میں یہ لکھا ہوا تھا اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر کے مدینہ آئے گا مدینے والے اس کو واپس مکہ کے اندر لوٹا دیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر کے مکہ چلا گیا تو ہم لوگ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ یہ تو بظاہر لگتا تھا مسلمانوں پہ ظلم ہوا۔ حضرت عمر فاروق جیسے بہادر جری انسان بھی میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ، مفہوم حدیث پاک عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کہا وہ باطل پر نہیں ہے؟ فرمایا کفار باطل پر ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا بلا شبہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ کہا اسلام سچا دین ہے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر ہم نے دب کر کے صلح کیوں کی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تھا میں وہی کرتا ہوں جو میرا رب چاہتا ہے۔ اب مسلمان غم کا شکار تھے کہ ہم نے جو ہے وہ ایسی صورت کو قبول کر لیا، ہم دب گئے، لیکن بعد میں پتہ چلا مکہ جو فتح ہوا نا، اسلام کو جو فتح ملی نا، لوگ دائرہ اسلام میں آنے لگے اسی صلح حدیبیہ کی وجہ سے آنے لگے۔ صلح حدیبیہ کے بعد میں اسلام میں لوگ معلوم ہے کیسے آنے لگے؟ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج آنے لگے، قبیلے کے قبیلے آنے لگے، جماعتیں کی جماعتیں اسلام کے دامن کے اندر آنے لگی، اور پھر اسلام کا دائرہ وسیع ہونے لگا، اور یہ حدیبیہ اتنی بڑی فتح بن گئی کہ بہت سارے صحابہ کہتے تھے فتح مکہ سے بھی بڑی فتح یہ ہے۔ حضرات مکرم، یہ چونکہ ڈپریشن کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں بہت وسیع ہیں، یہ تو مختصر تا وقت میں نے 3-4 اصول آپ کے سامنے رکھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا جب آپ کو کوئی پریشانی لائق ہوتی تو آپ پڑھتے تھے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ساری پریشانیوں سے نکالنے والا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے، جو بندہ کسی بھی پریشانی میں گرفتار ہو اس کو پڑھے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر خوشیاں اتار دیتا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک۔ بدر سے زیادہ مشکل وقت کب کون ہوگا؟ میرا آقا علیہ السلام نے بدر کے میدان میں یہی وظیفہ پڑھا تھا، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اور چونکہ ہم لوگ سلسلہ قادریہ سے بیعت ہیں، سلسلہ قادریہ کے مشائخ کا یہ وظیفہ ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ وظیفہ عطا فرمایا ہے، چاہے کوئی غم ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، کوئی بھی تنگی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا پڑھا کرو اللہ ربی لا شریک لہ، اللہ ربی لا شریک لہ۔ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنے مریدوں کو شجرہ عطا فرماتے تھے تو مقصد کے اندر کامیابی کے لیے، مشکلوں سے نجات کے لیے جو وظیفے آپ نے اپنے شجرے میں لکھے ہیں، اس شجرہ شریف کے اندر سب سے پہلا وظیفہ یہی لکھا ہے اللہ ربی لا شریک لہ۔ تمہیں کیسی بھی پریشانی ہو، روزانہ 874 مرتبہ اگر تم اللہ ربی لا شریک لہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور کر کے تمہارے لیے راحتوں کا سامان پیدا فرما دے گا۔ حضور تاج الشریعہ کے اس شجرے کے اندر اس بات کی وضاحت کی گئی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت پڑھا کرو اللہ ربی لا شریک، اللہ میرا رب ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا اللہ میرا رب ہے اور اللہ ہی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، تو دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے غموں کو کیسے دور کرتا ہے۔ حضرات مکرم، ڈپریشن کے اس ماحول میں، غم اور رنج کے اس بھری دنیا کے اندر اسلام کے اصولوں پہ مسلمان عمل کریں، اللہ تعالیٰ انہیں غموں سے نجات عطا فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہمیں شریعت مطہرہ، اسلام، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔